بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ہنس کر کہا، یہ سب تیرے ہی قدموں کی برکت معلوم ہوتی ہے بیٹے۔ کئی دن کی گوشہ نشینی کے بعد آج آپ کے مبارک قدم باہر نکلے ہیں تو شہر کے معززین کو آپ کا استقبال تو کرنا چاہیے تھا نا۔ دیکھ ہر جگہ کیسا شاندار استقبال ہو رہا ہے تیرا۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے بولا، لگتا تو ایسا ہی ہے یار، لیکن اب تو یہ بہت ہو چکا۔ کسی نہ کسی طرح ان کے حلقے سے باہر نکلنے کی کوشش کر بھائی، ایسا نہ ہو کہ ہم رات بھر انہی سڑکوں اور گلیوں میں بھٹکتے پھریں۔ یہ راستے ہمیں ابھی تک پہچان نہیں سکے ہیں۔ اس دوران ہم پھر اسی سڑک پر جا چڑھے جہاں پولیس کی گاڑیاں ادھر ادھر دوڑتی پھر رہی تھیں۔ جیسے ہی ہماری جیپ اس سڑک پر نمودار ہوئی، کسی طرف سے ایک سوزوکی وین نکل کر ہمارے پیچھے لگ گئی اور اس میں سے مائکرو فون کے ذریعے ہمیں جیپ روک کر اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دینے کا حکم بار بار دہرایا جانے لگا۔ آبی اپنی جگہ سے اٹھ کر پیچھے جاتے ہوئے بولا، تو آگے کا خیال رکھ جلانی، ان سے میں نمٹ لیتا ہوں۔ میں نے کہا، جہاں تک ممکن ہو سکے خون خرابے سے بچنا۔ انہیں روکنے کے لیے ان کی گاڑی کا ٹائر پھاڑ دینا کافی ہوگا۔ آبی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں جیپ کی رفتار کو تیز کیے چلا جا رہا تھا۔ اچانک میری نظر ایک سوزوکی پر پڑی جو سامنے کی ایک گلی سے نکل کر آہستہ آہستہ سڑک کے درمیانی حصے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس میں مجھے کوئی آدمی دکھائی نہیں دیا تھا۔ شاید اسے میرا راستہ روکنے کے لیے دھکا دے کر سڑک کے بیچوں بیچ پہنچانے کی کوشش کی گئی تھی، مگر میری جیپ کی رفتار ایسی بلاخیز تھی کہ اس کے سڑک کے درمیان پہنچنے سے پہلے ہی جیپ اس جگہ سے گزر گئی۔ قریب سے گزرتے ہوئے جیپ کا پچھلا حصہ سوزوکی سے ٹکرا گیا تھا اور اس ٹکر نے یقیناً سوزوکی کو پیچھے الٹ دیا ہوگا۔ اسی وقت آبی کی اسٹین گن چنگاڑنے لگی۔ دوسری طرف سے بھی جیپ پر فائرنگ کی گئی تھی، لیکن کوئی گولی جیپ کو چھو بھی نہیں سکی تھی۔ میں نے آبی سے پوچھا، کیا ہوا ابھی؟ تجھے کامیابی ہوئی یا نہیں؟ نہیں یار، تو گاڑی اتنی تیز بھگا رہا ہے کہ ان کی گاڑی اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہی، وہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں، وہ بولا۔ پھر یہ گولیاں کہاں سے چلائی گئی تھیں ہماری جیپ پر؟ یہ بھی دیکھ سکا تھا تو یا نہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ جہاں تو نے سوزوکی کو ٹکر ماری تھی وہاں کچھ نشانچی کھڑے تھے، انہوں نے ہی جیپ پر نشانہ بازی کی مشق کرنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے سامنے بائیں ہاتھ کو ایک سڑک مڑتی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے آبی سے کہا، میں بائیں ہاتھ کو جیپ موڑ رہا ہوں، تو دھیان رکھنا، اگر کوئی ادھر آئے ہمارے تعاقب میں تو آنے نہ دینا کسی کو۔ میں کوئی نیم تاریک جگہ دیکھ کر اس جیپ سے جان چھڑا لوں گا۔ میں نے رفتار کم کیے بغیر جیپ کو ادھر موڑ دیا۔ ایک لمحے کو تو ایسا لگا تھا جیسے جیپ الٹ جائے گی، مگر ایسا ہوا نہیں۔ اس طرف مڑتے ہی میں نے دائیں طرف ایک گلی دیکھ لی۔ میں جیپ کو ادھر ہی لے گیا۔ آگے پھر ایک کشادہ سڑک تھی۔ میں نے آبی سے پوچھا، کچھ دکھائی دیا تجھے؟ کوئی گاڑی ہے ہمارے پیچھے؟ اس کے ساتھ ہی میں نے خود بھی عقبی منظر دکھانے والے آئینے پر نظر ڈالی، پیچھے کوئی نہیں تھا۔ آبی نے بھی اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، تو ایسا آندھی طوفان بنا ہوا ہے یار، پولیس کی یہ چھوٹی چھوٹی گاڑیاں اس رفتار کا مقابلہ کہاں کر سکتی ہیں؟ وہ پتہ نہیں کتنے پیچھے بھٹکتے پھر رہے ہوں گے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں اب اس سامنے والی سڑک سے بائیں طرف ہی موڑ لیتا ہوں۔ جیپ کو کچھ دور اور نظر نہیں آیا کوئی تو ہم جیپ کو سڑک کے کنارے پر لگا کر اتر پڑیں گے اس میں سے، اس کے بعد ہی جان چھوٹے گی ان سے ہماری۔ ہاں، یہ ٹھیک کہتا ہے تو، یہ جیپ ہی ہماری پہچان بن کر رہ گئی ہے، اسے تو چھوڑنا ہی پڑے گا اب، آبی بولا۔ میں نے ایک بار پھر بائیں طرف جیپ موڑ دی۔ اس طرف گاڑیاں اکا دکا ہی نظر آ رہی تھیں، جگہ جگہ گھنے سایہ دار درخت بھی کھڑے تھے۔ یہاں ایک درخت کے نیچے مجھے ایک ٹیکسی کھڑی دکھائی دے گئی۔ اس کا ڈرائیور ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولے باہر ہی کھڑا تھا۔ شاید وہ گرمی سے گھبرا کر وہاں ہوا کھانے کے لیے رک گیا تھا یا پھر کوئی سواری اتاری تھی اس نے وہاں۔ میں نے آبی سے کہا، آبی اس ٹیکسی والے کو راضی کر، ہم اس جیپ کو چھوڑ کر ٹیکسی میں چلتے ہیں، بشرطے کہ ڈرائیور تیار ہو جائے چلنے کو۔ تو گاڑی روک یار، چلے گا تو اس کا باپ بھی انکار کرے گا تو یہ اسٹین گن کس کام آئے گی؟ آبی نے کرخت لہجے میں کہا۔ میں نے جیپ کی رفتار کم کر کے بریک لگاتے ہوئے کہا، کوئی بدماشی نہیں دکھانا اسے، خواہ مخواہ کوئی نئی افتاد نہ کھڑی کر دے یہ۔ جیپ کے رکتے ہی آبی نے نیچے چھلانگ لگا دی اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا ٹیکسی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ میں نے بھی نیچے
نیچے اتر کر اس کے پاس پہنچنے میں دیر نہیں کی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا آبی اپنی عادت کے مطابق دھونس دھاندلی سے کام نکالنے کی کوشش کرے گا۔ آبی ٹیکسی کے پاس پہنچتے ہی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر گھس گیا تھا۔ اس کو ٹیکسی میں بیٹھتے دیکھ کر ڈرائیور بھی اپنی سیٹ پر جا بیٹھا اور پیچھے مڑے بغیر گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا، کدھر جاؤ گے صاحب؟ اس اثناء میں بھی ان کے پاس جا پہنچا اور آبی کے ساتھ پچھلی سیٹ میں دنستے ہوئے بولا، محمد علی سوسائٹی لے چلو بھائی۔ یا تو وہ ڈرائیور ہی کوئی بلا آدمی تھا یا شاید ہمارا مقدر ساتھ دے رہا تھا کہ وہ کوئی اور بات کہے بغیر آگے چل پڑا تھا۔ یہ محمد علی سوسائٹی کس لیے؟ آبی نے ٹیکسی میں میری طرف مڑ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے جلدی سے اس کی بات کاٹ دی، ہاں بہت ضروری کام ہے وہاں، پہلے اسے نپٹا لیں پھر چلیں گے۔ میں نے یہ کہتے ہوئے اس کا ہاتھ دبا کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اسے مجھے ڈر تھا کہ وہ کوئی ایسی بات نہ بک دے جو ٹیکسی ڈرائیور کو مشکوک کر دے ہماری طرف سے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو وہ ٹیکسی بھی مصیبت بن سکتا تھا ہمارے لیے۔ میں اب مزید کسی بکھیڑے میں الجھ کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے اس کار کی ضرورت تھی جس میں ہم دونوں گھر سے نکلے تھے اور جس کے دونوں وہیل نکارہ ہو جانے کی وجہ سے ہم نے اسے ایک مصروف سڑک پر چھوڑ کر دشمن کی جیپ پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہ کار اب ان کے قبضے میں ہوگی اور پولیس کے لیے کار کے رجسٹریشن کے ذریعے فیروز تک جا پہنچنا زیادہ مشکل کام نہیں تھا، لہذا میں نے سوچا تھا کہ پولیس کے فیروز تک پہنچنے سے پہلے ہی فیروز کو صورتحال سے آگاہ کر دیا جائے تاکہ وہ کوئی مناسب بندوبست کر لے۔ ڈرائیور نے میرے جواب سے اندازہ لگایا کہ ہمیں محمد علی سوسائٹی کے بعد بھی کہیں اور جانا ہے۔ وہ بولا، بھائی جی میں آپ کو صرف محمد علی سوسائٹی تک لے جا سکتا ہوں، اس کے بعد کہیں اور نہیں جاؤں گا۔ ابھی جلدی سے بولا، کیوں بھائی کہیں اور کیوں نہیں جاؤ گے تم؟ کیا ہم پیسے نہیں دیں گے تجھے؟ صاحب جی پیسوں کی بات نہیں ہے، مجھے اب گاڑی بند کرنا ہے، ٹائم پورا ہو گیا ہے جی میرا، ڈرائیور نے جواب دیا۔ اگر تیرا ٹائم پورا ہو گیا ہے تو پھر محمد علی سوسائٹی بھی کیوں جا رہا ہے بھائی تو ہمیں؟ آبی نے پھر سوال کر ڈالا۔ وہ جی مجھے ڈرگ روڈ کالونی جانا ہے اس لیے بٹھا لیا، میں آپ لوگوں کو راستے میں چھوڑ دوں گا۔ محمد علی سوسائٹی میں آگے سڑک پر ٹریفک جام ہوتا دکھائی دے رہا تھا، جانے والی گاڑیوں کی رفتار بتدریج سست ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو مخاطب کر کے کہا، یوں لگتا ہے جیسے راستہ بند ہے، ادھر پھنس گئے تو پتہ نہیں کب تک پھنسے رہ جائیں گے، تم اپنی گاڑی کو کسی گلی میں موڑ کر دوسری طرف نکلنے کی کوشش کرو۔ ہاں جی ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ سامنے پولیس کی گاڑیاں بھی کھڑی دکھائی دے رہی ہیں، ایسا لگتا ہے گاڑیوں کی چیکنگ ہو رہی ہے یا ڈاکہ پڑ گیا ہے یہاں کسی دکان شکان میں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ٹیکسی بائیں ہاتھ کی ایک گلی میں موڑ دی۔ اوے جلانی، یہ کہیں ہماری ہی تلاش؟ آبی بے ساختہ بول اٹھا۔ میں نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے چپ کرا دیا، مگر ٹیکسی ڈرائیور اس گھڑی پوری طرح ہماری طرف متوجہ تھا۔ وہ آبی کی بات سن کر چونک پڑا تھا اور اس نے شیشے میں مجھے آبی کا منہ بند کرتے ہوئے بھی دیکھ لیا تھا۔ اس نے فوراً یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ اپنی گاڑی میں غلط قسم کے لوگوں کو جگہ دے بیٹھا ہے۔ یہ احساس ہوتے ہی وہ یوں انجان اور بے پرواہ ہو کر بیٹھ گیا تھا جیسے اس نے کچھ سنا اور دیکھا ہی نہ ہو۔ اس کا یہ اندازے بے نیازی دیکھ کر مجھے خطرے کی گھنٹیاں بجتی سنائی دینے لگی تھیں۔ میرا تجربہ تھا کہ ایسے غربہ مسکین نظر آنے والے لوگ بہت ہی خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ ہم کہاں تھے، کس علاقے اور کن راستوں سے گزر رہے تھے، ہمیں کچھ خبر نہیں تھی۔ ایسے میں وہ کسی دلدل میں لے جا کر اتار دیتا تو ہمیں بالکل بھی خبر نہ ہوتی اور ہم بے چوں چرا کسی کھاپ میں جا اترتے۔ مجھے آبی پر غصہ آ گیا، اس کی اس بے موقع چل پڑنے والی زبان نے بد نصیبی کو آواز دے کر بلا لیا تھا۔ اس نے ایک بڑی بے وقوفی یہ کی تھی کہ مجھے جلانی کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ اس طرح ٹیکسی ڈرائیور پر یہ بھی عیاں ہو گیا تھا کہ وہ جنہیں اپنے ساتھ لیے پھر رہا ہے وہ کون لوگ ہیں اور پولیس کی ساری بھاگ دوڑ چھان پھٹک ہمارے ہی لیے ہو رہی ہے۔ اسی ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ مزید آگے جانا خودکشی کرنے کے ہی مترادف ہوتا۔ چنانچہ میں نے آبی کو ڈانٹتے ہوئے کہا، اوے تیری یہ زبان بند نہیں رہ سکتی تو کاٹ کے پھینک دے اسے، تیرا کیا خیال تھا؟ تیرا یہ ماما اپنے کان بند کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ پھر میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا، بس کر بھائی، روک لے یہ ٹیکسی اب ادھر ہی۔ اس نے ٹیکسی کی رفتار کم کیے بغیر حیران ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، کیوں بھائی جی کیا محمد علی سوسائٹی نہیں جاؤ گے؟ میں نے ریوالور نکال کر اس کی گردن سے لگاتے ہوئے کرخت
آواز میں کہا، میں کہتا ہوں ٹیکسی روک لے، ایکٹر کی اولاد، نہیں تو کھوپڑی اڑا دوں گا میں۔ اس نے گھبرا کے پوری قوت سے بریک لگا کر ٹیکسی کو روک دیا اور گگیاتے ہوئے بولا، مجھے گولی نہ مارنا مائی باپ، میرے بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ برباد ہو جائیں گے، ان کا کوئی اور سہارا نہیں ہے دنیا میں میرے سوا، مجھ سے قسم لے لو جی میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، اگر تم نے میری ہدایت پر عمل کیا تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا ہم سے، لیکن اگر چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو اس کی ذمہ داری تم پر ہی ہوگی، سیانے لوگوں کو میں بالکل نہیں چھوڑا کرتا ہوں، سمجھ گئے نا میری بات کو؟ میں نے مضبوط اور سرد لہجے میں اسے بتایا۔ ہاں ہاں بالکل بالکل سمجھ گیا مائی باپ، بالکل سمجھ گیا، بولو اب کیا حکم ہے؟ اس نے سہم کر خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ میں اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور ڈرائیونگ سیٹ کے دروازے کے پاس جا کر اسے کھولتے ہوئے بولا، باہر نکلو تم اور ادھر جا کر میری جگہ بیٹھ جاؤ، مگر یہ یاد رکھنا اگر کوئی حرکت کی الٹی سیدھی تو ایک ریوالور میرے ساتھی کے پاس بھی ہے۔ وہ سہما ہوا سا رحم طلب نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے اپنی سیٹ چھوڑ کر باہر نکلا اور چپ چاپ جا کر آبی کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے اس کی جگہ سنبھال کر ٹیکسی کو سٹارٹ کر کے آگے بڑھاتے ہوئے آبی کو مخاطب کیا، خیال رکھنا آبی اس کا، اور اب کوئی حماقت نہ کر بیٹھنا۔ آبی کو اپنی غلطی کا شدت کے ساتھ احساس تھا، وہ خاموش بیٹھا رہا۔ میں نے سوچا ٹیکسی ڈرائیور سے یہاں سے نکلنے کا کوئی محفوظ راستہ معلوم کروں، لیکن پھر اس خیال سے ارادہ تبدیل کر دیا کہ وہ مجھے کسی ایسے راستے پر نہ ڈال دے جو سیدھا بیڑیوں کے بٹ میں جا کر نکلتا ہو۔ میں نے گاڑی کو بالکل ناک کی سیدھ میں دوڑانا شروع کر دیا۔ وہ ذیلی سڑک جس پر میں گاڑی دوڑا رہا تھا بالکل سیدھی چلی جا رہی تھی اور اس کے دائیں بائیں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بے شمار پختہ اور کشادہ گلیاں تھیں۔ میں نے ان تمام گلیوں کو نظر انداز کر دیا اور سیدھا چلتا ہوا چند منٹ کے بعد ایک ایسی سڑک پر جا چڑھا جہاں چھوٹی بڑی ہر قسم کی گاڑیاں دونوں جانب آ جا رہی تھیں۔ یہاں میں نے ٹیکسی کو پھر دائیں جانب موڑ دیا۔ اچانک میری نظر ایک جگہ پبلک کال آفس کے بورڈ پر پڑی۔ میں نے بے اختیار بریک لگا کر اس کال آفس کے سامنے ٹیکسی کو روک دیا اور دروازہ کھول کر نیچے اترتے ہوئے آبی سے بولا، میں سامنے پبلک کال آفس سے فون کر کے دوسری گاڑی منگواتا ہوں، تو اس کا خیال رکھنا اگر یہ ڈرائیور ذرا بھی کوئی حرکت کرے تو بے دریغ گولی مار دینا اسے۔ تو فکر نہ کر یار، یہ ایسا الو کا پٹھا نہیں لگتا ہے، مجھے کوئی خواہ مخواہ خودکشی کرنے کی کوشش کرے گا، آبی نے جواب دیا۔ میں جلدی سے تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کال آفس کا شیشے کا دروازہ کھول کر اندر جا گھسا۔ وہاں ایک خوبرو نوجوان ایک چھوٹی سی میز کے پیچھے بیٹھا تھا۔ میز پر 2 عدد ٹیلی فون دھرے تھے اور اس کے سامنے ایک برقع پوش نازنین اپنا آدھا چہرہ نقاب میں چھپائے میز پر دونوں کوہنیاں ٹکائے آگے جھکی نوجوان کے ساتھ راز و نیاز میں مصروف تھی۔ میرے اندر گھستے ہی ان دونوں نے چونک کر مجھے دیکھا۔ نوجوان سوالیہ انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جی فرمائیے جناب، کیا خدمت کر سکتے ہیں ہم آپ کی؟ میں نے بے وقت مداخلت پر معذرت کرتے ہوئے کہا، ایک بے حد ضروری کال کرنا تھی ورنہ میں بالکل ڈسٹرب نہ کرتا آپ کو۔ میری اس مصالحانہ انداز نے اسے بھی مصالحت پر آمادہ کر دیا تھا شاید، ورنہ اس وقت وہ مجھے جلد از جلد وہاں سے ٹالنے کے لیے ٹیلی فون کی خرابی کا بہانہ ضرور کر دیتا۔ وہ ایک ٹیلی فون سیٹ میری طرف سرکاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے جناب، آپ فون کر لیں جب تک ہم باہر سے کوئی سواری پکڑ کر اپنی بیگم کو رخصت کر دیں۔ اس نے بڑی ہی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا تھا اس گھڑی۔ پھر وہ اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے اس کا پوش نازنین سے بولا تھا، آؤ بیگم دیکھو وہ سامنے ہی ایک ٹیکسی کھڑی ہے۔ میں نے اس کے اس انداز تخاطب پر اس کی بیگم کی آنکھوں میں حیا کے جو سائے لہراتے دیکھے تھے، وہ صاف صاف بتا رہے تھے کہ اس کے سینے میں بیگم بننے کے ارمان پرورش ضرور پا رہے تھے، لیکن ابھی تکمیل آرزو ہنوز باقی تھی۔ بہرحال مجھے کیا غرض تھی اس سے؟ میں جس کام کے لیے وہاں گیا تھا مجھے صرف اس سے غرض تھی، اور یہ بھی اچھا ہی ہوا تھا کہ اس طرح مجھے تنہائی میں فیروز سے بات کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ میں نے جلدی فیروز کے نمبر ڈائل کیے، دوسری طرف سے فوراً ہی ریسیور اٹھا لیا گیا۔ فیروز ٹیلی فون کے پاس ہی موجود تھا۔ میری آواز سنتے ہی وہ بولا، تم کہاں ہو بھائی؟ یہاں سارے لوگ بہت پریشان ہیں، تم دونوں کے لیے خیریت تو ہے نا؟ جواب میں نے اسے اپنی خیریت پوری تفصیل کے ساتھ سنا دی۔ وہ بولا، اس ہنگامے کی اطلاع لیزی نے ہمیں اس نے یہ بھی بتایا
تھا کہ جو کار لے کر گئے تھے وہاں سے اسے تم نے ایک مقابلے کے دوران سڑک پر ہی چھوڑ دیا ہے اور دشمن کی جیپ ساتھ لے گئے ہو اپنے۔ یہ نتیجہ اسی کا ہی ہے۔ میں نے ایک دوست کے ذریعے اس کار کی چوری کی رپورٹ درج کرا دی ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ وہ کل شام کے وقت سے رات کے 8 بجے کے درمیان کسی وقت اٹھائی گئی ہے۔ موجودہ کار کو اب بھول جاؤ، ادھر کا رخ بھی نہ کرنا۔ اب جہاں کار چھوڑی تھی تم نے شرافت علی خان، گل زمان اور انور کمال تمہاری تلاش میں شہر کے مختلف علاقوں میں مارے پھر رہے ہیں۔ ان میں سے جو بھی تمہیں دکھائی دے جائے تم فوراً اس کے ساتھ واپس آ جاؤ۔ ٹیکسی کو یہاں تک نہ لانا، کوشش کرنا اس سے جلد از جلد نجات حاصل کر لو۔ لیزی کی اطلاع کے مطابق آئزک اور اس کے گرگے بھی تمہاری تلاش میں نکلے ہوئے ہیں۔ اگر بتا سکتے ہو تو مجھے بتا دو کہ تم اس وقت کہاں ہو، کہاں سے فون کر رہے ہو، میں تمہیں وہاں سے لینے کی کوشش کروں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ابھی معلوم کر کے تمہیں بتاتا ہوں۔ میں نے اس نوجوان سے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ پبلک کال آفس کس علاقے میں واقع ہے پلٹ کر باہر دیکھا، وہ تو وہاں نہیں تھا، البتہ اس کے آفس کے شیشے کے پار سے باہر سڑک پر مجھے لوگوں کی اچھی خاصی بھیڑ نظر آ رہی تھی۔ اس ٹیکسی کا کہیں پتہ نہیں تھا جس میں میں آبی کو بیٹھا چھوڑ کر آیا تھا۔ میں نے فیروز سے کہا فیروز یہاں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، میں فون بند کر رہا ہوں۔ میں نے جلدی سے ریسیور کریڈل پر ڈالا اور باہر کی طرف دوڑ پڑا۔ سڑک کے کنارے جہاں میں نے ٹیکسی کھڑی کی تھی فون والا وہ نوجوان بھی مل گیا مجھے۔ وہ وہاں کچھ لوگوں کے ساتھ کھڑا ٹیکسی پر تبصرہ کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ میری طرف آتے ہوئے بولا حد ہو گئی ہے جناب، دیکھا آپ نے کیسا اندھیر مچا ہوا ہے، یہاں آدمی کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا بھائی، قصہ کیا ہے؟ بس جی کیا بتاؤں آپ کو، میں نے کہا تھا نا آپ سے، میں بیگم کو اس ٹیکسی میں بٹھانے کے لیے جب ٹیکسی کے پاس پہنچا تو دیکھتا کیا ہوں ٹیکسی کی پیچھے والی سیٹ پر ایک شخص بندہ پڑا ہے، اس کے منہ پر بھی ٹیپ چپکا ہوا تھا اور ٹیکسی والا آگے بیٹھا ٹیکسی سٹارٹ کر رہا تھا۔ میں نے یہ دیکھ کر آس پاس کے دکانداروں کو آوازیں دے کر بلایا تاکہ ہم سب لوگ مل کر ٹیکسی والے سے اس غریب آدمی کو چھڑائیں جسے اس نے پیچھے باندھ کے ڈالا ہوا تھا، مگر اس سے پہلے کہ لوگ یہاں تک پہنچتے وہ ٹیکسی کو بھگا لے گیا۔ پتہ نہیں وہ کون تھا بیچارہ، اب تو صاحب ٹیکسی میں بھی وکیلا آدمی سفر نہیں کر سکتا۔ کیا زمانہ آ گیا ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے آخر، میں کیا سمجھوں اسے، کسے رہوں، کس کا ماتم کروں۔ پتہ نہیں آبی نے ٹیکسی ڈرائیور کی کس حرکت پر مشتعل ہو کر اسے باندھ کر ڈال دیا تھا اور پھر لوگوں کو اس طرح متوجہ ہوتے دیکھ کر اسے لے بھاگا ہے یہاں سے، یا ٹیکسی ڈرائیور نے کسی طرح آبی کو بے بس کر کے یہ کام دکھایا تھا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ٹیکسی ڈرائیور نے اگر موقع پا کر کسی طرح آبی پر قابو پا ہی لیا تھا تو وہ اسے لے کر بھاگا کیوں؟ اسے تو چاہیے تھا کہ وہ آبی کو قابو کرنے کے بعد لوگوں کو جمع کر کے اپنی مظلومیت کی داستان سنا کر ان کی ہمدردیاں حاصل کرتا اور مجھے بھی پکڑوانے کی کوشش کرتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ میرے دل و دماغ میں تکرار سی ہو رہی تھی، دل ایک بات کہتا تھا تو دماغ اس کی نفی کر کے کوئی دوسری بات سمجھا دیتا تھا اور پھر دل اسے رد کر کے کوئی اور ہی نقطہ بیان کرنے لگتا تھا۔ میں اسی کشمکش میں گرفتار تھا کہ کال آفس والے نوجوان نے میرا بازو پکڑ کر ہلایا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا، وہ بولا کیا بات ہے جناب، کس خیال میں گم ہیں آپ، کتنی دیر سے آوازیں دے رہا ہوں آپ کو۔ وہ کچھ نہیں یار، بس یوں ہی ذرا غور کرنے لگا تھا اس صورتحال پر، آخر اس نے ایسا کیوں کیا، کچھ بتا سکتے ہو تم؟ میں نے پوچھا کس نے کیسا کیوں کیا؟ کیا کہہ رہے ہیں جناب آپ، کہیں اس ٹیکسی والے کی بات تو نہیں کر رہے ہیں؟ نوجوان نے پوچھا۔ ہاں بھائی میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کون تھا جس نے اسے باندھ کے ڈال رکھا تھا پچھلی سیٹ پر؟ میں نے سوال کیا۔ پتہ نہیں کون تھا وہ، میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا اسے۔ وہ بولا وہ اس علاقے کا تو نہیں لگتا تھا، وہ اس کا حلیہ بتانے لگا۔ یہ حلیہ بالکل آبی پر فٹ آتا تھا، اس کا تو مطلب تھا کہ ٹیکسی ڈرائیور آبی کو بے بس کر کے لے بھاگا تھا، مگر پھر وہی سوال ذہن کو پریشان کرتا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، کیا ضرورت تھی اسے ایسا کرنے کی، جبکہ اسے ہم سے پیچھا چھڑانا ہی تھا تو وہ بآسانی لوگوں سے مدد حاصل کر سکتا تھا۔ ایسی صورت میں تو ہمارے لیے جان بچانا بہت ہی مشکل ہو جاتا، اس کے بھاگ جانے سے میں کم از کم صاف بچ گیا تھا۔ میں نے نوجوان سے پوچھا یہ کون سا علاقہ ہے بھائی؟ اس نے ذرا حیرانی کے ساتھ مجھے دیکھا اور میرے سراپے کا جائزہ لے کر بولا حیرت ہے آپ کو اس علاقے
علاقے کا پتہ نہیں ہے اور فون کرنے آ گئے آپ۔ اس میں حیرانی کی کیا بات ہے میرے بھائی؟ اور کیا تمہارے اس کراچی شہر میں اجنبیوں کو کہیں فون کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ ایک دم گڑبڑا سا گیا، بولا وہ میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ کیا آپ یہاں کراچی کے باشندے نہیں ہیں؟ نہیں بھائی، میں تو لاہور سے آیا ہوں محض تمہارا شہر دیکھنے کے لیے۔ وہاں تو میں نے بہت تعریفیں سنی تھیں کراچی شہر کی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، تو کیا آپ کو ہمارا شہر پسند نہیں آیا کیا؟ کیا لوگوں نے غلط تعریفیں کر دی تھیں آپ کے سامنے کراچی کی؟